الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين حول رسول محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل ولعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگنت احسانات اور انگنت نعمات کو دیکھتے ہوئے آج روز جمعہ سب مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ان کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. اور وہ نعمتیں کوئی چھوٹی نعمتیں نہیں ہیں. اتنی بڑی نعمتیں اس پروردگار نے عطا کی ہیں. اگر ان کی قیمت ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، کوئی بندہ آپ سے کہے کہ مجھے اپنی آنکھ دے دے، میں تجھے 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں، ہم ایک آنکھ اس کو نہیں دیں گے. لیکن ذات پروردگار نے اتنی قیمتی نعمت ہمیں مفت میں عطا کیا. ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جس نے ہمیں مفت میں اتنی بڑی نعمت، یہ تو چھوٹی نعمت کہا، مفت میں اتنی بڑی نعمات عطا کی ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں آ کے کبھی ہمیں صدق دل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ مجھے بن مانگے عطا کر رہا ہے. کبھی ہم نے توجہ نہیں کیا. لیکن اگر ہم ان نعمتوں پر توجہ کرتے یقین مانیں، اگر ہم حقیقی معنی میں ان نعمتوں کو سمجھتے تو ایک پل کے لیے بھی ہم اللہ کو نہ چھوڑتے، بلکہ ہم اللہ کا ہر وقت ذکر کیا کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے، اللہ کی تعریف کیا کرتے. حتیٰ کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے مومنوں کی صفت میں پہلی صفت یہ ہے جب اس کے آگے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم، تو ان کی دلیں نرم پڑ جاتی ہیں اور پگھل جاتی ہیں. اگر کسی کے آگے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی توصیف کا، اللہ کی احسانات کا ذکر کریں اور ان کی دلیں موم ہو جائے تو سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں حقیقی مومن ہوئی ہے. کیونکہ یہ اوصاف قرآن جو مومنوں کی صفت میں ہے کون سی صفات ہے. اور ایک دوسری صفت کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ امام المتقین ہے. علی بن ابی طالب امام المتقین ہے. امام المتقین کے معنی ہے متقیوں
متقی بننا ہوگا. اب متقی کی علامت قرآن سے ہم پوچھ لیں کہ پروردگار اگر ہم امام علی بن ابی طالب کو اپنا امام مانتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون کون سی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم دعویٰ کر سکیں کہ علی بن ابی طالب ہمارا امام ہے؟ کون کون سی صفات ہونی چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صرف تمہارا یہ امام علی بن ابی طالب متقین کا امام نہیں ہے بلکہ میری کلام قرآن پاک بھی ہدی للمتقین ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کوئی ایسے کے لیے نہیں ہے. ہم کہتے کیا ہے؟ ایک شعر ہے کہ باہوش کو لیتے نہیں کچھ اس سے سبق کہ ہوش کو قرآن کی ہوا دے. ساری زندگی اس اللہ کے کلام کے نزدیک نہیں جاتے ہیں. میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر انسان اس اللہ کی کتاب کو پڑھے، انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک، مرنے سے لے کر قیامت تک کی زندگی کے اتوار اسی قرآن میں موجود ہیں. کس طرح دنیا میں رہنا ہے تاکہ ہم اللہ کے آگے سرخرو ہو سکیں، کس طرح ہمیں اچھی صفت اپنانی چاہیے تاکہ اپنے امام کے آگے شرمندگی نہ پیدا ہو. تو میں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر غور کرتے ہوئے اور ناز کرتے ہیں کہ امام علی بن ابی طالب ہمارا امام ہے، یعنی وہ متقین کا امام ہے، اور آج اللہ کی کتاب ہے وہ بھی ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اور قرآن نے 30ویں مرتبہ کہا جنت للمتقین. اے بندے خدا، اے میرے بندو، یاد رکھنا تم کہتے ہو ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے اس لیے کیونکہ میرے امام سے لے کر 12ویں امام کے ماننے والے ہیں ہم، اس لیے جنت میں جائیں گے. قرآن نے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت بنائی ہے تو صرف متقیوں کے لیے، میں نے جنت بنائی ہے تو صرف متقیوں کے لیے. عزیزان گرامی، اگر جنت کی خواہ ہے، جنت کی چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان صفات کو اپنانا ہوگا. اگر امام علی کے پیروکار بننا چاہتے ہو تو متقی بننا پڑے گا. اگر قرآن کو اپنی ہدایت مانتے ہو تو متقی بننا پڑے گا. اور جنت چاہتے ہو تو متقی بننا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کی کیا اوصاف ہے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. متقی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کس پر؟ غیب پر. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہماری نظر سے اوجھل چھپی ہوئی ہے اور ہمارے وقت کا امام بھی پردے غیب میں ہے، ملائکہ فرشتہ وہ بھی پردے غیب میں ہے. جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، جہنم ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن ایمان ہے. متقی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. مولا علی کے چاہنے والے متقی ہوتے ہیں اور متقی کی پہلی نشانی. قرآن ہدایت متقین کے لیے تو متقی کی پہلی نشانی. جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے تو متقی کی پہلی نشانی، پہلی جو نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب. اور دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. متقی جو ہوتے ہیں وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. اور نماز قائم کیسے کی جاتی ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اشہد ان قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں مولا حسین مجھے نماز قائم کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں. اب کوئی ہے جو ایسا جو مولا حسین جیسی نماز کو قائم کر سکے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے کسی سے بچے، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. اب ہم میں سے ماشاءاللہ سے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں. رسولیات میں ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میری اتنی سیلری ہے لیکن میری گھر میں جو ہے جتنا لاتا ہوں میری گھر میں
اسراف نہ کیا کرو. اسراف کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر 1 روپیہ خرچ کرنا ہو وہاں پر 2 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. یہ اسراف ہے. جب اسراف کرو گے تو اسے پہلے لاکھوں روپئے کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی خرچ پورا نہیں ہوگا. زکات کیوں نہیں ادا کرتے؟ حتیٰ زکات دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں ہے. خود صدقہ نہیں کرتے, صدقہ نہیں دیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ گھروں میں بلائیں نازل ہوتی ہے, مصیبتیں نازل ہوتی ہے, تکالیف پھیلی جاتی ہے, گھروں میں بیماریاں آتی ہیں. جس گھر کا ایک فرد جو بڑے گھر کا ہے, اگر وہ زکات یا صدقہ ادا کرے نا, یقین مانے اسی گھر میں بیماری نہیں آتی. ہم نے چھوڑ دیا ہے, اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے صدقے کو اہمیت نہیں دی, اور 70 بلاؤں کو دور کرنا بھی ایک صدقہ ہم دیتے ہیں, نہیں دیتے. اگر دیتے ہوں گے کسی فقیر کو دیتے ہیں تو پہلے حد دکھلاتے ہیں یہ لوگ. ادا کہ صدقے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ تم جب دے رہے ہو نا تجھے بھی پتہ نہ چلے کہ کیا دے رہے ہو, چھپا کر دو, ایسا نہیں دکھلاؤ. اللہ تو وہ ہے جو دے کر بھی نہیں کہتا تو میں نے تمہیں تو یہ کھلایا تھا, میں نے تجھے زندگی دی تھی, نہیں. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ میرے دروازے پہ آ دیکھ میں کیا کیا ادا کرتا ہوں. سوال پڑھے محمد وعلیکم تو عزیزان گرامی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی معنی میں پیروکاری چہادہ معصومین بن سکے, حقیقی معنی میں, تو ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا, جو کہ اس وقت لگتا ہے بہت مشکل ہے, بہت مشکل. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیٹ میں حرام جو بڑھ گیا. میں نے اس دن بھی اپنے طلباء جو میرے پاس پڑھتے ہیں طالب علم, میں نے ان کو بتایا کہ کبھی اپنے آپ کو سکون ملا ہے, اور حقیقت میں آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کی دل پریشان ہو جاتی ہے, یعنی عجیب سی پریشانی ہوتی ہے, معلوم نہیں پڑتا کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیوں پریشانی, کون سی پریشانی ہے, عجیب سی پریشانی فیل ہوتی ہے. تو وہاں پر معصومین فرماتے ہیں جب یہ پریشانی لاحق ہو جائے گا سوچا مت کریں, بس یہ سوچا کریں کہ اللہ تجھے بلانا چاہ رہا ہے تاکہ اس کی بارگاہ میں آ کے مراد و نیاز کرے, پروردگار سے اپنی حاجات طلب کرے, پروردگار سے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. جب اللہ کی شکریہ ادا کرنے کا حق آ جائے تو پھر آپ دیر نہیں کیا کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جایا کریں, اور اللہ کی بارگاہ میں آنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا, کبھی پریشان نہیں ہوگا. آپ آزما کے دیکھیں, آپ لوگوں کی سیلری ہوگی تقریباً کسی کی 30,000 کی, کسی کی 35,000, کسی کی 40,000. ذرا اندازہ کریں مولانا کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ 10 سے 15,000. لیکن پھر بھی مولانا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. وجہ کیا ہے؟ توکل پر اللہ. اور ایک عمل بھی میں بتاؤں آپ لوگوں کو, وہ عمل یہ ہے کہ پھر گھر سے نکلا کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, توکلت علی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, توکلت علی اللہ. مولا کائنات مشکل کچھ نہ فرماتے ہیں, جب کوئی بندہ گھر کے دروازے پر پہنچ کر یہ دعا پڑھتا ہے, ان کی واپسی کی آنے کی حفاظت میں علی بن ابی طالب, جس کی واپسی کی حفاظت کو مشکل کشا کریں, اس کو کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ضمانت جو دی ہے مولا نے. تو کوشش کریں, ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے, ہر چیز کا حل دعاؤں میں موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے نہیں ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے نہیں ہیں, اللہ کے نزدیک آنا نہیں چاہ رہے, دنیاوی چیزوں کی طرف دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا تو رہتے بھی, میں نے پچھلے جمعے کو بھی میں نے بتایا تھا کہ جیسے اٹھتے ہیں نا, فجر کو اٹھتے ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, فجر کو اٹھتے ہی ہم نے سب سے پہلے موبائل لے لیے, کسی کا واٹس ایپ پہ میسج تو نہیں آیا, کسی کا فیس بک پہ شیئر تو نہیں آئی, کرتے کیا ہے؟ اللہ نے فجر کیوں عطا کی ہے؟
حتیٰ کہ مولا صاحب کے علماء نے کہا ہے کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. سو جائے کس طرح چھوٹی بہن ہے؟ سو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کون آیا ہے کون ہے پتہ نہیں چلتا. مولا نے کہا نیند موت کی چھوٹی بہن ہے, لہذا جب بھی نیند سے اٹھ جایا کرو تو فوراً ہی سجدے میں جایا کرو اور سجدے میں جا کر پروردگار کی بارگاہ میں یہ الفاظ نکالا کرو, پروردگار تو نے پھر سے مجھے زندگی اس لیے عطا کی ہے تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں اور گناہ کی توبہ کروں. ہم نے کبھی کیا ہے؟ ہم نے تو ماشاءاللہ فیس بک میں گھس جانا ہے, واٹس ایپ میں گھس جانا ہے, کرتے کیا ہے؟ زندگی کو خود مصروف کیا ہوا ہے, پریشانیوں کو خود خریدتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی یہ پریشانی حل نہیں ہو رہی. خدا کی قسم پریشانی ہم خود اور سب سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو. ساتھ کے آج میں نے پہلے بھی ایک حدیث سنائی ہے, بیت الخلا یاد عمر میں میں نے ایسی کوئی موبائل نہیں دیکھی جس میں گانا نہ ہو اور ہم وہ گانا سنتے ہیں, بڑے شوق سے سنتے ہیں. بیت الخلا یاد عمر میں مولا ساتھ کے آج عمر فرماتے ہیں اسی وہ گھر مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا جس گھر میں گانا چلتا ہے, مصیبتوں سے نہیں بچ سکتا. اور ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ سے آج کا زمانہ ٹیکنالوجی آ گیا, اس میں تو ہے ہی گانے. کبھی ہم نے اس کو نہ یوز کرتے ہوئے بھی وہ سامنے آ جاتا ہے. اگر میں اس جو حدیث ابھی میں نے پڑھی اس کو بولوں تو دیر بڑھ جائے گا اس وجہ سے. ارے آپ نہ بھی سنیں, اتفاق سے بھی آ رہا ہے لیکن گانا آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے. بولا فرماتا ہے جب یہ گانا آپ کے کانوں تک پہنچ جائے گا فوراً اٹھ جایا کریں اور غسل توبہ کیا کریں, غسل توبہ. اگر اسی حالت میں مرے کہ تو نے گانا سنا ہے اور توبہ یہ نہیں کی, غسل توبہ نہیں کیا, تو اگر تمہاری موت واقع آئی تو یہ موت تمہاری کفر کی موت ہے. کفر کی موت. ہم تو شوق سے سنتے ہیں گانا اور کہتے ہیں گانا روح کی کتاب. لعنت ہے ایسی جو روح کی کتاب ہے جو اللہ سے ہمیں دور کر لیتی ہے. یہ چیزیں اللہ سے دور کر لیتی ہے اور مصیبتیں یقیناً مصیبتوں کا سبب بنتی ہیں. یہ چیزیں اکثر شادیاں ہوتی ہیں, مصیبتیں ہم خود خرید لیتے ہیں. شادیاں ہوتی ہیں, جس شادی میں اگر گانا نہیں چلتا کوئی بندوبست نہیں کرتا. ایک شادی میں مجھے نکاح کے لیے بلایا گیا, اب میں بیٹھا ہوں اسی حال میں اور ادھر سے گانے چل رہے ہیں. میں نے کہا کہ بلا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وہ آدمی نے مجھے بلایا یہاں پہ اور بلانے کے بعد جب تک کم از کم آدمی نے دیکھا ہے تو اس کا احترام تو کریں. گانے چل رہے ہیں. میں نے جب اس کو منع کیا, میں نے کہا بند کرے نہیں تو ہم جا رہے ہیں واپس. پہلے دوسرا مولا بلایا جو گانے سننے کا عادی ہو. یہ ابھی کی بات ہے, کچھ دنوں کی بات ہے. تو ایسا نہیں کرا, ہم مصیبتوں کو خود خرید لیتے ہیں جس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم دن بدن اللہ سے